السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم مکرم سامعین کرام، آج 2 جنوری 2026 بروز جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ حال ہی میں یعنی کل کے دن ایسا دن گزرا کہ لوگوں نے اللہ کو ہی بھول گئے تھے۔ چند رسومات کی بنا پر جس وعدے کو لے کر اللہ سے ہم لوگ یہاں آئے تھے دنیا کے اندر، اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو ہم بھول بیٹھے، اور لوگ جو ہے طرح طرح کی چیزیں منانے میں اپنانے میں اپنا تن من دھن بھی لٹاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں۔ نیز آج کل کی جو انسانی تباہی و بربادی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو ہم کو کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، اور اللہ کے احکامات اس سلسلے میں کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، حدیث کا عنوان کیا ہے، حدیث کس بات پر چیخے مار رہی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ہمیں لے کر چلنا تھا۔ لیکن آج ہم اسکولوں، کالج، یونیورسٹیوں کی صحبتوں میں رہ کر اور ان کے اثرات اور نتائج کو اپنی زندگیوں میں لانا شروع کر دیا ہے، اور یہی سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ابھی جو کل کا دن گزرا ہے،
آپ وہ آوازیں، وہ چیخیں، وہ ڈانس، یہ سب ساری چیزیں دیکھے ہوں گے کہ کیسے کیسے خرافات میں لوگ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں، یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، اور اتنی پاک شریعت مطہرہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اتنی پاک ہے، قرآن کریم اتنا پاک ہے، اللہ کا گھر اتنا پاک ہے، مدارس اتنے پاک ہیں، جہاں 24 گھنٹہ قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں پھوٹتی ہیں۔ آپ نے کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا مدرسہ، کوئی ایسی مسجد یا کوئی ایسی دینی مجلس، دینی ماحول میں یہ خرافات اور اس جیسے ناہنجار کام آپ نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ یہاں نفس کو پاک کیا جاتا ہے، جس کو عربی میں تزکیۃ النفس کہتے ہیں۔ اور اسی سلسلے سے میرا ایک گروپ بھی چلتا ہے، تزکیۃ النفس بحب اللہ ورسولہ، کہ اپنے نفس کو پاک کرو اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے لیے۔ آدمی جتنا علماء سے، اکابرین سے، مساجد سے، مدارس سے، قرآن سے، حدیث سے دوری اختیار کرتا ہے، اتنا ہی وہ شیطان کے قریب چلا جاتا ہے اور خرافات کے قریب چلا جاتا ہے۔ کلام پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جب بندہ اچھے کام کرتا ہے اور مساجد کو آباد کرتا ہے، مدارس کو آباد کرتا ہے، اس کی محبت اس کے سینوں کے اندر ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، لوگوں کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی اگر وہ زندگی بسر کرتا ہے، ایک بچہ ہے تو اس کے اوپر اس کے ماں کا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، اور اس سے اوپری ریلیشن دادا دادی، نانا نانی، ان کے جو ہاتھ ہوئے، صرف ہاتھ مراد نہیں، ان کی صحبت میں وہ بچہ رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، انسان ایسا ہے کہ اس کی صحبت میں خرابی بھی ہے اور اس کی صحبت میں اچھائی بھی ہے، لیکن یہ ساری صحبتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صحبت ہمارے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے۔ اب یہی آپ اندازہ لگا کر دیکھیے کہ جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو، اور ہم نے عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے ہم سے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت، آج نہیں قیامت کی صبح تک آنے والی ہر روح یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا، قالوا بلا، جی ہاں اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمیں پالنے والے ہیں، رزق کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ ہمیں رزق کھلائیں گے۔ جب یہ وعدہ بندہ کر کے آیا، ایک عہد نامہ لکھوا کر لایا، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اسی انداز میں زندگی گزارے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کے اندر عام طور سے یہ عادتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف جاتا ہے، کبھی گناہ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، بندہ جب اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ والوں کی صحبت سے دوری اختیار کرتا ہے، اس وقت اس کا نفس پاک نہیں ہوتا ہے، چاہے آدمی عالم ہو، حافظ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، یا کتنا ہی بڑا دنیاوی لحاظ سے وہ آدمی ہو، اس کا دل اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک یہ بندہ بذات خود کسی اللہ والے کی صحبت اختیار نہ کرتا ہو، بیعت نہ لیتا ہو، جس کو تزکیہ کہتے ہیں، پاکی صفائی کرانا اپنے نفس کا۔ آدمی اپنے گھر کے اندر رہتا ہے اور وہ گھر
خود کھڑا ہو کر گھر کی شروعات سے لے کر آخر تک وہ بناتا ہے، مستریوں کو ہیلپروں کو لے کر کام کروا کے بلڈنگ جو ہے تیار کر دیتا ہے اور اس میں رہنے لگتا ہے۔ 1 سال 2 سال کے بعد اس کا دل خود یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی اب اس گھر میں رہیں تو ایسے ہی رہیں، تو وہ خود اس کے دل میں ایک عجیب سی ہوگی، وہ کیا کرے گا، پینٹروں کو بلائے گا اور اس کو پھر سے جو ہے ری پینٹ کرے گا، اس کو کرتا ہے نا، ری پینٹ کرائے گا وہ، تاکہ پھر جو ہے اس کو جینے میں سکون محسوس ہو۔ پھر آدمی کا بدن دیکھیے، بدن کے اوپر لباس ہے، 2-3 دن لباس پہن لیا تو اسے بے قراری بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ یہ چاہے گا کہ بھائی مجھے غسل کرنا ہے اور کپڑے جو ہے بدلانا ہے، اس وقت تک اسے بے چینی لگی رہے گی جب تک یہ غسل نہیں کرے گا۔ تو اسی انداز میں دل کا بھی ایک چیز ہے جو پاک اور ناپاک دونوں ہوتی ہے، اور قرآن پاک کے اندر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے، دل کو جو سکون ملتا ہے، دل کی جو صفائی ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا ذکر آپ کو کہاں ملے گا؟ اس کے کئی راستے اللہ تبارک و تعالیٰ دیے، مساجد دیے، مدارس دیے، خانقاہیں دیے، اور دینی ماحول میں رہنا، دینی مذاکروں کو کرنا، انفرادی اعمال کرنا، اجتماعی اعمال کرنا، یہ سارے جو ہے ذکر ہیں۔ ان اذکار کو ملائیں گے، مجموعہ تیار ہوگا، پھر اس مجموعے کو پاک کرنے کے لیے آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت میں زندگی گزارنا پڑے گا، ان سے بیعت لینا پڑے گا، تبھی اللہ والوں کی صحبتوں میں رہ کر ان کے اثرات اور ان کے اعمال کے جو پاور ہیں وہ آپ کے اندر دھیرے دھیرے اثر کرنا شروع کر دے گی۔ اور اللہ کا ذکر جو دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے ہی حاصل ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ہیں ابھی حال ہی میں دنیا کے عظیم محدث، عظیم مفسر اور بہت بڑے مدرسے کے محتمم تھے حافظ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ان کے والدہ کے بارے میں آتا ہے جب بھی ان کی والدہ دعا کرتی تھی تو اس وقت یہ دعائیں کرتی کہ اللہ تجھے ولیوں کا سردار بنائے، تو ولیوں کا رہبر ہوگا، تو یہ ماں کی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس لیے علماء فقہا فرماتے ہیں کہ ماں باپ جب بھی غصے میں کسی بھی صورت میں اپنے بچے کو کچھ کہے تو دعا کے سوا بد دعا نہ دیا کرے۔ کئی زمانہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو کئی مرتبہ بد دعا دے دی۔ ستاتے ہیں بچے، کیوں ستاتے ہیں وہ الگ چیز ہے، وہ اسی وجہ سے ستاتے ہیں کہ آپ ان کی صحبت کو صحیح نہیں بنایا، ان کی صحبت کو، ان کا رہن سہن مساجد سے نہیں کیا، اللہ والوں کی صحبت میں اسے زندگی نہیں گزروائی، مدارس کی 4 دیواروں میں ان کو نہیں رکھا آپ نے، اللہ والوں کی باتیں سننے کی انہیں توفیق آپ نے نہیں دیا، وہی گانے میں، وہی ڈانس میں، وہی نیو ایئرز میں، وہی ہیپی برتھ ڈے میں، یہی سارے خرافات کے اندر آپ نے ان کو گندے ماحول میں رکھا۔ اب بچے کا دل پاک نہیں ہوا، بڑا ہو کر آپ کا وفادار کیسے بنے گا وہ؟ تو بار بار بچہ ستانے پر ماں جو ہے دل سے بد دعا دے دی اور کئی مرتبہ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی بد دعا کو بھی قبول کر لیا۔ ماں باپ ایسی چیز، ایسی دولت ہیں کہ ان سے آہ نہیں لیا جاتا۔ جب بندہ ان سے آہ لے لے، قسم بخدا کہہ رہا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اس کے پاس لاکھوں کے پراپرٹی جائیداد ہو، لیکن اسے سکون، اطمینان محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی جنت کا سبب ماں باپ ہے، اللہ کی رضامندی کا سبب ماں باپ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَلَدُ الرِّضَا رِضَاءَ رَبَّهُ، باپ کی رضامندی پر اللہ کی رضامندی ہے۔
وسخط الوالد فی سخط الرب، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کسی وقت ایک آدمی نے آیا ایک عالم سے سوال کیا کہ حضرت دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو یہ چیز محسوس کر سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں یا دوزخ میں جانے والا ہوں، اللہ کے عذابات کا میں حامی بن جاؤں، یہ معلوم کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں کا دل اتنا پاک و صاف ہوتا ہے اور ان کا کنیکشن اللہ سے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بندے کو دیکھ کر وہ حالات بتا دیتے ہیں، اس کی شکل و صورت سے بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں وہ صلاحیت نصیب فرماتے ہیں، وہ نگاہ، وہ بصیرت، وہ بصارت اللہ تعالیٰ انہیں نصیب کرتے ہیں۔ تو اس وقت وہ اللہ والے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا ہاں، بندہ دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے اپنے اندر یہ چیز جان سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ پوچھا گیا بھائی یہ کیسے؟ یہ معاملہ تو اللہ کی طرف ہے، یہ ہمیں کیسا معلوم ہو سکتا ہے؟ کہا جنت اور دوزخ تمہارے گھر کے اندر ہے۔ فرمایا حضرت جنت اور دوزخ ہمارے گھر کے اندر؟ کہا جی ہاں، جنت اور دوزخ تمہارے گھر میں۔ کیسے؟ تو فرمایا جاؤ دیکھو، اگر تمہاری مسکراہٹ سے، تمہاری نگاہوں سے تمہارے ماں باپ اگر مسکرا دیں اور تمہیں دعائیں دیں، تمہیں سینوں سے لگا لیں، تو سمجھ لینا تم جنت میں جانے والے ہو۔ اگر وہ ناراض ہیں تو پھر تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جب بھیجے ہیں تو اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اور جنت میں جانے کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا سبب، سب سے پہلا سبب ماں باپ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ تو جب بچہ بار بار ماں کو ستاتا رہا، پریشان کرتا رہا، ماں کے دل سے ایک آہ نکلی کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کی موت آ جائے، یہ اتنا مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، اور وہ اپنی جوانی میں مست ہے، عیاشی میں مست ہے، اور شراب پینے کا عادی تھا، شراب میں مست ہے، آرام سے گھومتا پھر رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میری ماں بھی بددعا دی، مجھے اثر نہیں ہوا، کچھ بھی مجھے نقصان ہی نہیں پہنچ رہا، میں جیسا تھا ویسے ہی عیاشی میں مشغول ہوں۔ ابھی جوانی کا عالم تھا، جب یہ جوانی کو آگے بڑھتا بڑھتا نوجوان ہو گیا اور 25-30 سال کی عمر ہو گئی، اس وقت یہ کہیں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوئی اور ترنت اسی وقت اس کی وفات ہو گئی، مر گیا، اور مرا بھی دیکھو اب جہنمی ہے۔ تو یہ ماں کی اس وقت ماں کو یاد آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے ہوں گے خواب کے ذریعے کہ دیکھ بھائی تیری بددعا یہاں قبول کر گئی۔ تو اس لیے ماں کو بھی اور باپ کو بھی احتیاط برتنا چاہیے کہ اپنے اولاد کو جو ہے صرف دعائیں دینا چاہیے، اس سے بہت برا اثر ہوتا ہے، اور یہ برا اثر کب ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے بچپن میں ہو جائے، جوانی میں ہو جائے، یا اور جوان ہو جائے تب ہو جائے، کسی کو کیا معلوم۔ اس وقت ماں روئے گی، باپ روئے گا، تڑپے گا کہ اے اللہ اتنے زمانے تک میں نے اس کو پالا، میرے آنکھوں کے سامنے آج اس کے ٹکڑے ہو گئے، میرے آنکھوں کے سامنے اس کا خون بہ رہا ہے، میرے ہاتھوں میں اس کے خون ہے۔ اس وقت تمہارا رونا کوئی کام نہیں آئے۔ ہاں اگر اس وقت وہ خون دیکھتے ہوئے وہ ٹکڑوں کو ہاتھ میں پکڑ کر بھی اگر ماں دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کی دعا قبول فرما لے گی۔ یہ مر کر قبر میں جائے گا لیکن جنت میں چلا جائے گا، لیکن بے چینی ہے، بے قراری ہوتی ہے اس وقت جب تک ماں باپ سے دعائیں نہ لیا جائے۔ آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ جو وقت ان کے پاس بچتا ہے ماں باپ کے پاس اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ یہ دولت بار بار نصیب نہیں ہوتی، یہ ایک وقت آئے گا کہ ماں باپ تمہارے سے بچھڑ جائیں گے، اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، ڈھونڈتے پھرو گے، گھروں میں کھنگالو گے، گلی کوچوں میں دیکھو گے، لیکن تمہیں نظر نہیں آئے۔ اس وقت تڑپنا، اس وقت کا رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔
اس لیے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کرو، اللہ والوں کی صحبت میں اپنے آپ کو جلاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ یہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے۔ اب بندہ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر مال کی ہرس پیدا ہوتی ہے، دنیا کی لالچ اس کے اندر آ جاتی ہے، اور دنیا کے خرافات کے اندر وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، اور دنیا اسے پیاری لگنے لگتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ جو بندہ اب تک اللہ والوں سے بیعت نہیں ہوا ہے وہ جا کر بیعت لیں اور اپنی زندگی کی سدھار پیدا کریں، اور ان سے اپنی زندگی کا سارے راز بتائیں کہ ہمارا لڑکپن کیسا گزرا، ہماری جوانی کیسی گزری، اور اب ہماری زندگی کیا ہے۔ اللہ والے اس کی ترتیب بتائیں گے کہ ایسا زندگی کرنا ہے، ایسے ماحول میں رہنا ہے، چند ذکر دیں گے، ان ذکروں کو کر کر اپنے دل کو پاک کر کے اللہ سے کنیکشن مضبوط کرنا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں اللہ کی محبت ہے۔ بندہ جب ان چیزوں سے دور ہوتا ہے یقیناً وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت پہلے زمانے میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک مالدار کے صحبت میں زندگی گزاری۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اس وقت بہت ناساز چل رہے تھے اور بہت تنگی چل رہی تھی، کھانے کو ترس رہے تھے، پینے کو ترس رہے تھے، گھر کے اندر کوئی ساز و سامان نہیں، اور ان کا صرف ماحول یہ تھا کہ وہ مدرسے کے اندر زندگی گزارتے۔ کون؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا یہی زندگی کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ کے راستے میں ہو، اور میری زندگی اگر میں کسی سے بات کرنا چاہوں تو یہ مدارس کے طلبہ مجھے بات کریں، بس ان کی سوچ یہی تھی۔ لہٰذا وہ اپنے بچوں کے پاس جا کر، مدرسے کے بچوں کے پاس بیٹھ کر وہ آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت وہ حضرت وہ مالدار کو لے کر آئے، کہنے لگے حضرت جی جلدی سے اٹھو اور ان سے ملاقات کرو، بہت امیر ہے، ہو سکتا ہے تمہاری تنگی تمہاری غربت کو دیکھ کر کچھ دے دیں اور تم جو ہے آرام سے زندگی گزارنا شروع کر دو۔ حضرت نے کان یوں گھما کر دیکھا اور سنا، اور فوراً جو ہے اپنا رخ موڑ لیا، رخ موڑ کر ان غریب بچوں کے پیچھے پڑ گئے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو پڑھنے میں اپنا زندگی صرف کرتے تھے، انہی سے مشغول ہو گئے۔ بھائی یہی ہماری اصل دنیا۔ مالدار لوگ کیا کر لیں گے؟ وہ بادشاہ ہے اپنی جگہ پر، وہ مالدار ہے اپنی جگہ پر، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا، جس اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کہ اللہ آسمانوں سے رزق کا انتظام بندوں کو اس وقت تک کرے گا جب تک اس کی زندگی میں سانسیں باقی رہیں گی۔ سانس ختم ہو جائے گا، اس کی روح باقی رہے گی، قبر میں جائے گا تو قبر کی غذا الگ ہے، اللہ قبر کی غذا اس کو کھلائیں گے۔ قبر سے اٹھ کر جنت کی طرف جائے گا، جنت کی غذا اور عالیشان ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کا بھی انتظام کیا ہے۔ اور اللہ ایسے جگہات سے، ایسے موقعوں پر، ایسے موڑ پر اللہ رزق دیں گے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ رزق کہاں سے آیا ہے، اور کس کا دانا، کون سا کھانا، کون سا لقمہ کس کے نصیب میں کہاں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ملا کر رہیں گے۔ لیکن بندے کو کوشش بھی کرنا چاہیے، کمانا بھی چاہیے، کیونکہ دنیا دار الاسباب، دنیا سبب کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبب اختیار کرو گے تمہیں کھانے کو نصیب ہوگا۔ لہذا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا، فوراً جو ہے پلٹ گئے۔ کہاں؟ اسٹوڈنٹس، وہ بچوں کے پیچھے پڑ گئے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے تھے۔ کہا جاؤ جی لے کر، مجھے کوئی مطلب نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری جنت یہیں پہ موجود ہے۔ پھر حضرت نے کہا دیکھو وہ بھی اللہ والے ہیں لیکن ان کی صحبت ایک مالدار کے ساتھ ہے، یہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، ان کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہے۔ لہذا
پھر دوبارہ اصرار کرنے پر دیکھے پلٹ کر اور کہنے لگی کہ حضرت پوری دنیا اس مالدار کی عزت کرتی ہے، اس کے ہاں میں ہاں ملاتی ہے، اگر یہ دن میں کہہ دے کہ تارے نظر آ رہے ہیں، لوگ اور جھک کر کہیں گے کہ ہاں بھائی ستارہ بھی نظر آ رہا ہے، چاند بھی نظر آ رہا ہے، یہ ایسا آدمی ہے۔ کہا ویسا آدمی آپ اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی، میں بندہ ہوں اللہ کا، میں زندگی گزارتا ہوں اللہ کے لیے، اللہ مجھے کھلائے۔ لہذا جب وہ پلٹ کر دیکھے اور پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، بادشاہ نے کہا کہ یہ اتنے جو ہے 100 اشرفیاں یا 1000 اشرفیاں، آج کے تقریباً 1 کروڑ روپے سے زیادہ اس وقت وہ تھیلی پکڑائے کس کو؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ لے لو، یہ تمہارے کام آئے گی، تمہاری تنگی دور ہو جائے گی، تمہاری غربت دور ہو جائے گی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ بالکل نہیں چاہیے مجھے۔ خوب اصرار کیا، خوب زبردستی کر کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ اس کو پکڑا، اس پیسے کو دیکھ کر اور اس کی نگاہ میں نگاہ ملا کر پہچان لیے کہ یہ دے بھی رہا ہے تو اس کے دل کے اندر تکبر ہے، اس کے دل کے اندر بڑائی ہے۔ اس کے بعد عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پوری تھیلی جو ہے اس کے منہ پر پھینک دیا، کہا ضرورت نہیں، تیری تکبر، تیری گھمنڈ تو لے کر جا، مجھے نہیں چاہیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تکبر کرنے والی ذات، گھمنڈ کرنے والی ذات اور اپنے آپ کو بڑا کہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، جس نے کائنات کو سجایا، آسمانوں کو سجایا، تاروں سے سجایا، سورج کو انتظام کیا ہم لوگوں کے لیے، ہواؤں کو ایسا معتدل رکھا کہ انسان زندگی گزارنے میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ ایسے انتظام سے چلایا کہ انسان کو سانس لینے میں سکون محسوس ہوتا۔ آپ ایک اندازہ لگائے ہوں گے، جو بچے والے ہیں، جن کے گھر میں اللہ اولاد کی بہت بڑی نعمت جسے دی ہے، وہ ایک چیز اندازہ کر رہے ہوں گے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ایک دم پیدا ہو کر 1-2 مہینے کا ہوتا ہے یا 1 سال 1.5 سال تک کا بھی ہو جاتا ہے، اس بچے کو آپ گود میں لیں اور گود میں لے کر صرف منہ سے پھونک مار کر دیکھیں، وہ بچے کو جو ہے دم گھٹنا شروع ہو جائے گا، وہ فوراً ایسا کرے گا اور ایک بڑا سانس لے گا۔ دیکھے ہوں گے، مجھے تو نہیں ہے لیکن میں جو ہے اپنے ریلیشن کے بچوں کو لے کر کھلاتا ہوں، یہ غور کیا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ایک بچہ ہمارے منہ سے نکلنے والی پھونک کو برداشت نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ معتدل نہیں ہے، اس کے لیے یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے 7 بر اعظم اور 7 زمین 7 آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کے نظام کو چلایا، کتنا اللہ کا مشین میں پاور ہوگا کہ وہ پوری دنیا کو 1 سیکنڈ میں ہوا دیتا ہے، دیتا نہیں دیتا، لیکن وہ ہوا کے ذریعے سے بچہ تک، جوان تو دور کی بات، بچہ تک نہیں مرتا ہے۔ سوچو کتنا پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے نظام کو برقرار رکھا ہے۔ سورج کتنا عجیب و غریب چیز ہے کہ آدمی، سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس کے قریب چلا جائے تو جل کر راکھ ہو جائے گا۔ چلو سائنسدان کو چھوڑو، قرآن کو ہی اٹھا لو، سورج کی جو گرماہٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی عطا نہیں فرمایا، اس کے پیچھے بہت سے پردے ہیں۔ سورج کے نیچے بھی ایک پردہ اللہ تعالیٰ نظام بنایا ہے، وہ ہمیں نظر تک بھی نہیں آتا ہے۔ دنیا میں انسان کھڑے ہو کر جو ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اسے بادل اور پہلا آسمان دنیا نیچے کھڑے ہو کر نظر۔ آپ سوچ کر دیکھیے، دنیا کے اندر کتنا بھی ٹیکنالوجی استعمال ہو جائے، کیسا بھی وہ لائٹ مشین تیار کر لیں، لیکن کون سا بھی ایسا ٹیکنیک نہیں ہے کہ جو نیچے زمین میں کھڑا ہو کر چاند تک اور بادل تک جو ہے اس کو ٹچ کر سکے۔ لیکن چھوٹی سی آنکھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ اللہ تعالیٰ بلب لگائے ہیں اس کے اندر۔ چند بلب کے خراب ہونے میں آدمی چشمہ پہننا شروع کر دیتا ہے۔ تو اتنا اچھا نظام اللہ تعالیٰ چلایا، آج ہم اللہ کو بھولا بیٹھے۔ سورج کی گرماہٹ
کتابوں میں آتا ہے فی سیکنڈ 10 لاکھ ٹن کوئلے کے اندر جو بھاپ ہوتی ہے فی سیکنڈ نکلتا ہے اس میں سے 10 لاکھ ٹن. ایک ٹن کتنا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ لوگ نا؟ کتنا ہوتا ہے جی؟ 1000 kg. اگر آدمی یہاں لکڑی جلائے تو کتنا بھاپ نکلتا ہے؟ تھوڑی سی لکڑیاں زیادہ ہو وہاں کھڑنا مشکل رہتا ہے. اور 1000 kg لکڑی اگر جلایا جائے تو کیا بھاپ نکلتی ہوگی اس میں؟ 10 لاکھ ٹن کوئلہ جلانے پر جو بھاپ جو گرماہٹ نکلتی ہے فی سیکنڈ سورج کے اندر سے اتنی گرماہٹ نکلتی ہے. اب سوچو اگر وہ فی سیکنڈ اتنا پاور دے رہا ہے تو ہمارے پاس سورج جو ہے 7:30 بجے سے لے کر شام کے 6 بجے تک رہتا ہے. پوری دنیا جھلس کر راکھ ہو سکتی تھی، تباہ و برباد رہتی تھی. اناج کھاتے تڑپ کر مر جاتے، اناج پھل پودے سوکھ کر تباہ ہو جاتے. لیکن اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیچھے بھی پردوں کا انتظام فرمایا. وہ شعاعیں ان پردوں پر مارتی ہیں، پورا وہ پردہ جو ہے شعاعوں کو جذب کرتی. پھر اس کے اندر سے ہلکے جو ہے اللہ تعالیٰ وہ روزن بولتے ہیں نا سوراخ، اس کا انتظام کیا. ان سوراخوں کے اندر سے ہمیں یہ دھوپ کی شعاعیں ملتی. اللہ اگر دھوپ نہ نکالے انسان کے جسم سے آئرن ختم ہو جائے، گرماہٹ ختم ہو جائے گی. اور آپ دیکھے ہوں گے جب آدمی مرتا ہے تو اس وقت اس کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. جب تک وہ گرم خوب رہے گا اس کی زندگی چلے گی. تو آپ اندازہ اب لگا سکتے ہیں آدمی کے جسم میں جب خون گرماہٹ ہوتی ہے تو وہ زندہ ہے. اسی طریقے سے دل ہمارا مردہ ہے، دل مرا ہوا ہے. ہم زندے ہیں، سانس چل رہی ہے، رگوں کے اندر خون کی گردش ہو رہی ہے، خون دوڑ رہا ہے، پھر بھی ہم مردے. ہم اس وقت پاک ہو سکتے ہیں، ہمارا دل اس وقت زندہ رہ سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب ہمارے دل اللہ کے ذکر کریں گے. بہت سے اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ ان کے دلوں سے آوازیں آتی تھی. منبر رسول پر بیٹھ کر جرأت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں جن کے دل کے اندر سے اللہ کی آواز، اللہ اللہ کی آواز آئی. کیا وہ انسان نہیں تھے؟ بتاؤ کوئی عجیب مخلوق تھے؟ وہ فرشتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 کیٹیگری پر پوری دنیا کو بنایا، ایک انسان، جنات اور چرند پرند یعنی کہ جانور. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمارا کام بھی اشرف ہونا چاہیے. تھوڑا سا نیو ایئر آیا، سارے مسلمان گھس بیٹھے اس میں، ساری دین کو بھول گئے، ساری شریعت کو بھول گئے، اللہ کے نبی کے پیارے طریقے کو، پیارے تعلیمات کو بھولا بیٹھے. دیکھو چوراہوں پر، روڈوں پر آپ ڈانس کرتے ہوئے مسلمان ملیں گے، ناچتے ہوئے مسلمان کے بچے ملیں گے، پٹاخے پھوڑتے ہوئے مسلمان کے بچے ملیں گے، اور بھی کئی سارے خرافات، پھول کے ہار ڈالیں گے، مسلمان کے بچے ملیں گے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جو دیکھیں گے نہیں روکیں گے، کل کے دن یہ اولاد تمہارے لیے مصیبت کا ذریعہ بن سکتی ہے، تمہارے گریبان پکڑ کر دھکے مار کر نکالنے پر قادر ہو سکتی ہے. اس کے سبب بھی آپ بنیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے باپ کا سب سے بڑا حق یہ ہوتا ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے. اور اس کی اچھی تربیت آپ کو مدارس سے ملے گی، اس کی اچھی تربیت مساجد سے ملے گی، اس کی اچھی تربیت خانقاہوں سے ملے گی، اس کی اچھی تربیت دینی مجالس سے ملے گی، اس کی اچھی تربیت دینی ماحول سے ملے گا، اس کی اچھی تربیت اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی، اس کی اچھی تربیت قرآن کی تلاوت سے ملے گی، اس کی اچھی تربیت حدیث کے ذریعے پر، حدیث پر عمل کرتے ہوئے ملے گی. جب آدمی ان ساری چیزوں سے دور ہوگا تو وہ آٹومیٹک اسی کے اندر چلا جائے گا. بڑے خوشی سے، بڑے زوروں سے ہیپی نیو ایئرز مناتے ہیں. افسوس کرنا چاہیے کہ بھائی ہماری زندگی سے 1 سال اور ختم ہو گیا. آدمی محاسبہ کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم نے 1 سال کے اندر کتنا اللہ کو ناراض کیا، کتنا ماں باپ کو گالیاں دی، کتنا ہماری زبان گندی ہوئی، کتنا ہم قرآن سے دور ہوئے، کتنا ہم نمازوں سے دور ہوئے، کتنا ہمارا دل جو ہے گندے ماحول میں رہا.
ہم کتنا اللہ والوں کے قریب ہوئے، ہماری زندگی کتنی اللہ کی قربت میں گزری، قرآن میں کتنا ہم ٹائم دیے. انسان وہ رات یہ کرنے کا کام ہے. اور جو مسلمان ہے اس کا تو نیا سال محرم الحرام سے شروع ہونا چاہیے. یہ عیسوی سال ہے، یہ ہمارا نیو ایئر نہیں ہے. ہمارا نیو ایئر تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں کس کو دیکھ کر؟ جنوری فروری کو دیکھ کر رکھتے ہیں. محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ایسے مہینوں کو دیکھ کر رکھتے ہیں. ہم عید کی خوشیاں مناتے ہیں. کبھی آپ نے کہا ہو زندگی میں کہ عید الفطر جو ہے دسمبر سے ہم منا رہے ہیں؟ کیسے کیسے ماحول آتے جا رہے ہیں اور ماں باپ رتی برابر بھی کیئر نہیں کرتے. 1000 بیان دے دو، قرآن کی آیات لے کر آ جاؤ، دل کے اندر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے. کیوں اثر نہیں پڑتا ہے؟ دل میں زنگ لگ چکا ہے، دل ذکر سے خالی ہے، دل اللہ والوں کی صحبت سے خالی ہے. قسم بخدا اس وقت آدمی کا دل پاک نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ والوں کی صحبت میں اپنے آپ کو جلائے، ان کے پیروں تلے جا کر بیٹھے، ان سے سیکھیں، ان کے دامنوں کو پکڑیں. اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبی کے وارث ہوتے ہیں. نبی کا جو علوم کے خزانے ہیں، علوم کے جو سمندر ہیں، اللہ کے نبی نے یہ علوم کے ذخیرے کو سمیٹ کر علماء کے دامن میں سونپ دیا ہے. اب تمہیں نجات چاہیے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا. جب آدمی اللہ والوں سے بغض رکھتا ہے، علماء سے محبت نہیں رکھتا، دشمنی رکھتا ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ کے پاس ایک آدمی ایسا آئے گا کہ اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہوگی. اب وہ بچنے کا کوئی صورتحال نہیں. کئی طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ ہیلے بنا کر سوچیں گے کہ لاؤ میرا بندہ ہے، میں کسی بھی طریقے سے اس کو جنت میں ڈال دوں. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کھنگال کر دیکھیں گے. اللہ کو کوئی ایسی چیز اس میں نہیں معلوم ہوگی کہ بھائی یہ اچھا بھی کام کیا. ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزارا، ساری زندگی جوا، شراب، عیاشی، گالیاں، برے صحبت، اسی میں پوری زندگی بتا دی. لیکن وہ کریم آقا، کتنا پیار کرنے والا اللہ، ایسے گندے انسان کو بھی، گندے بندے کو بھی یہ سوچیں گے کہ یہ جنت میں چلے جائیں. اللہ کو گوارا نہیں ہوگا کہ میرا پیدا کردہ بندہ آج آگ میں میرے آنکھوں کے سامنے جائے. اور ایسی آگ جس کا ایک سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کو دیا گیا ہے. کتنا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں اور کتنے چیزیں آگ جلا کر لوگ استعمال کرتے ہیں. جہنم کی سوئی کے ناکے کے برابر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. جب اتنے آگ کے اندر اتنا پاور ہے تو جہاں پورا ڈھیر ہی آگ کا ہو تو کیا انداز، آپ سوچ کر دیکھیے. ایسے آگ میں جب وہ بندہ جانے پر واجب ہو گیا اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہیلے تلاش کرے، ہیلا نظر نہیں آیا. آخرکار اللہ تعالیٰ اسے یہی سوال کریں گے، کم سے کم یہ تو بتا دیں کہ کسی اللہ والے کی محبت تیرے دل کے اندر اگر ہو جس کے صدقے مجھے معاف کر کے بخش کر جنت کا پروانہ دے دے. وہ بندہ کہے گا اللہ ایسا بھی کوئی میری زندگی میں نہیں گزرا. میں بہت نفرت رکھتا تھا علماء سے، بہت دوری اختیار کرتا تھا. اور وہی آدمی اللہ والوں سے، علماء سے نفرت پیدا کرے گا جس کے اندر ایمان کی محبت کی کمی ہوگی. جس کا دل زنگ لگ چکا ہے وہ اندازہ یہی لگا سکتا ہے. وہ عالم کو دیکھ کر اس کے دل میں مڑور پیدا ہوگا. وہ عالم کو دیکھ کر اس کا دل سکڑے گا کہ بھائی عالم ہے، کار میں گھوم رہا ہے، عالم ہے، گاڑیوں میں جا رہا ہے، عالم ہے، بڑے شان و شوکت سے منبر پر بیٹھا ہے. جب اس کے دل کے اندر یہ خیالات آ جائیں اس وقت سوچ لینا کہ اللہ ہم سے ناراض ہونا شروع ہو گیا ہے. علماء سے محبت کیوں؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی سنتوں کو سمیٹ کر یہ ان علوم کے ذخیرے کو تمہارے بچوں میں تقسیم کرنے والے. 6666 آیتیں اس کے سینے کے اندر قرآن پاک کا حفظ ہے اور یہ تمہارے بچوں کی زندگی سنوارتے ہیں. خطائیں ہو سکتی ہیں، عالم بھی انسان ہے، عوام بھی انسان ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے. الانسان خطأ من النسیان، انسان خطاؤں سے، بھلاہٹ سے، گناہوں سے مرکب ہے.
ملا ہوا ہے، ان کی غلطی کو اگر غلطی سمجھتے ہیں تو اپنی غلطی کو بھی غلطی سمجھنا چاہیے۔ جب تم غلطی کر سکتے ہو تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے تم عوام کو درگزر کرتے ہیں ایسے علماء کو بھی درگزر کرنا چاہیے۔ ہلکی سی غلطی کو دیکھو، آج کل کے ماحول میں حالات ایسے چل رہے ہیں، باپ بیلٹ سے مارے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، میں اندازہ کیا ہوں، غور کیا ہوں، استاد ایک تماچا مار دے یا ایک مار دے، سارا گھرانہ ٹوٹ پڑتا ہے اس کے پیچھے، کئی کو جی مار ڈالے، کئی کو جی مار ڈالے۔ بھائی بچہ بھی استاد سے محبت کرتا ہے، تمہارا اولاد وہ بچہ ہے تو تم اس کے جسمانی ماں باپ ہو، استاد اللہ والے بھی اس بچے کے ماں باپ ہیں۔ ہم روحانی ہیں، آپ جسمانی ہیں، جتنا درد آپ کو ہے اس کا درد ہم کو بھی ہے، اس سے 2 گنا درد ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ تم صرف جسم سے تعلق رکھ کر اس کے مار کو نظر میں دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے۔ ہم ایک مار بھی مار دیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی مار تو جسم کو لگا ہے، ایک درد یہ، اس درد کے بنا پر اگر وہ مدرسہ چھوڑ کر چلا جائے وہ درد اور بھی ہوتا ہے کہ بھائی دین سے دور ہو جائے گا بچہ، پھر خرافات میں مبتلا ہوگا۔ تمہارے سے 2 گنا درد رکھ کر ہم بیٹھتے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ کے لیے اللہ والوں سے محبت پیدا کرو، علماء سے تعلق مضبوط رکھو، اپنے مسائل کو حل کرو۔ اور لوگ آج کل انٹرنیٹ کے، گوگل کے ایک دم دوست بن چکے ہیں، عادی ہو چکے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو انٹرنیٹ سے پوچھتے ہیں۔ ہزاروں مسئلے میں تمہیں دکھا سکتا ہوں جو انٹرنیٹ کے اندر موجود ہیں، تمہاری نظر میں وہ صحیح ہے لیکن وہ اصل غلط رہتا ہے۔ حال ہی میں ایک ساتھی ہے، وہ ہمارے ساتھ جو ہے اجتماع کے اندر ملاقات ہوئی، وہ جو ہے مسئلہ پڑھ رہے ہیں، انٹرنیٹ سے مسئلہ دیکھ کر، ابھی جلدی کا ایک 5 دن 6 دن کا واقعہ ہے، انٹرنیٹ میں جو ہے وہ دیکھ کر مجھے پڑھ کر بتا رہے حضرت، جب بیوی مر جاتی ہے تو اس وقت شوہر جو ہے اس کو چھو سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے، کفن دفن کر کے جنازہ پڑھا کر دفن کر سکتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بالکل غلط بات ہے، جب عورت ہو یا مرد ہو، جب یہ مر جاتے ہیں تو وہاں سے ریلیشن کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ ختم۔ اب سوچ کر دیکھو، کوئی عورت اگر مر جائے، کوئی شوہر مر جائے، عورت عدت گزار کر شادی نہیں کر سکتی کیا؟ اگر وہ باقی ہے تو شادی کیوں کر رہی ہے؟ تو اس سے پتا چلا جیسا سانس تمہاری ختم ہوئی، تمہارا ریلیشن بھی ٹوٹ گیا۔ وہ مسئلہ دکھا رہے ہیں اور بول رہے کہ دیکھو آن لائن گوگل کے اندر مسئلہ موجود ہے، پیپر کے ساتھ ہے، حوالے کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا بابا یہ کوئی اور ہوگا، انٹرنیٹ میں کیا ہے، لوگ لکھ لکھ کر ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سا طبقہ ہوگا، دین کو بگاڑنے والا ہوگا، علماء سے نفرت پیدا کروانے والے ہوں گے، وہ لکھ کر ڈالتے ہوں۔ کیسا زمانہ چل رہا ہے، AI سسٹم چل رہا ہے۔ اس لیے چھوٹا بھی مسئلہ ہو، بڑا بھی مسئلہ ہو، عالم سے پوچھ کر زندگی گزارو، صحیح مسائل وہ بیان کرے۔ آن لائن میں دیکھ کر نام عجیب طریقے سے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ نام ٹھیک رکھنا چاہیے۔ ارسلان ایسے نام رکھا، ارسلان، ارسلان کے معنی کیا؟ بھیجنا، کیا بھیجنا؟ تو ایسے سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں تمہیں اس وقت معلوم ہوگی جب تمہاری صحبت کس سے ہوگی؟ اللہ والوں سے ہوگی۔ اس لیے ہمارے نفس کو اگر پاک کرنا ہے، تزکیۃ النفس اگر حاصل کرنا ہے، علماء کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔